السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو پہچان رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر آپ ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں۔ شیخ رشید احمد صاحب آج ہمارے مہمان ہیں، پیاری پیاری باتیں ان سے ہو رہی ہیں۔ کئی مواقع ایسے آئے جہاں آپ کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں جب انہوں نے بتایا کہ جب یہ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے تھے اور پھر جب کرسٹل کی چھت سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے خانہ کعبہ کی چھت پر گئے تو ان کی کیا کیفیت تھی۔ یقیناً سننے والوں کی آنکھیں ضرور نم ہوئی ہوں گی۔ کعبے کی محبت، کعبے کا پیار، کیونکہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اب جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہے معجزے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ یہ جو پیارے پیارے بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو آئے ہوئے ہیں، یہ آج عامر انکل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزوں کو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور پھر یہ سوال بھی کریں گے۔ اور بچوں کے سوال تو بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ہے نا؟ یہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ سب خوش ہیں یہاں پر آ کر؟ ذرا زور سے بولیے، مائک لے کر بولیے، مائک دیجئے، بیچ میں رکھیے مائک۔ جی او ہو، میں تو ڈر گیا بھائی، میں تو ڈر گیا، ہاں میں تو ڈر گیا۔ اچھا بیٹھ جاؤں آپ کے پاس بیٹھوں گا میں، ادھر بیٹھ جاؤں میں، ادھر مجھے جگہ تو دیں آپ تھوڑی سی۔ آپ ان کو جانتے ہیں نا، قاری وحید ظفر انکل ہیں، یہ ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ انکل ہیں، ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے۔ اور وہ جو بیٹھے ہوئے وہ شیخ رشید انکل ہیں، وہ جو ادھر بیٹھے ہوئے۔ دکھا کے لاؤں کسی کو؟ اور تمہیں دکھا کے لاتا ہوں چھوٹے سے، وہ تم نمائندے بن کے آ رہے ہو بچوں کے دیکھنے کے لیے۔ تو یہ شیخ رشید انکل بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ جا کے بتائیے گا میں نے دیکھ لیا شیخ رشید انکل کو، ٹھیک ہے؟ اب ایک ایک کو تو اٹھا کے نہیں لے کے آؤں گا میں، میرا ویسی وزن اس سیٹ پہ چل کے کم ہو جائے گا، پھر تم لوگوں کو بھی اٹھانا شروع کر دیں۔ ہاں ادھر ہی بیٹھو گے؟ ارے اچھا وہاں بیٹھو، چلو آ جاؤ شاباش۔ ہاں اچھا بھائی، آپ کو اب بتاتے ہیں ہم۔ آپ کو پتہ ہے کہ معجزے کہتے ہیں میریکل کو۔ میریکل جو کوئی ایسی عجیب سی چیز ہو جائے، ہاں، جو ہمیں پتہ ہی نہ ہو، یہ بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر فار ایگزامپل اچانک اس میں سے پانی نکلنے لگے، ہاں تو آپ نہیں نکلے گا، مجھے پتہ ہے نہیں نکلے گا، لیکن اگر نکل جائے تو آپ کو حیرانگی ہوگی نا، حیران ہو جائیں گے نا۔ ہاں زمین میں سے پانی۔ ادھر تو مائک تو دے دو، ادھر مائک دو، مائک ایک ہی کیوں ہے بچوں کے پاس میرے؟ ادھر لاؤ۔ ہاں جی، ہاں کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کیا کہہ رہے تھے؟ اے ہیں شرما گیا میں، ابھی تو کہہ رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ انسان نا پھر حیران ہو جاتا ہے جب کوئی چیز عجیب سی ہوتی ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے پیارے نبی ہیں، ہمارے پروفٹ ہیں، پتہ ہے نا آپ کو؟ سب کو پتہ ہے نا ہمارے پیارے نبی کا کیا نام ہے؟ ہاں بیٹا ادھر مائک دو، ادھر دو، بھائی بتائے گا۔ ہاں پیارے نبی کا کیا نام ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ان کے کچھ میریکلز ہیں، ان کے کچھ معجزے ہیں، وہ ہم اب تم لوگ تو مائک پہ لڑتے رہو گے ہیں؟ مائک پہ کیوں لڑائی ہو رہی ہے؟ یہ پتہ ہے، یہ عبد الوہاب انکل جو یہ پوری ٹرانسمیشن کر رہے ہیں نا، انہوں نے جان کر تم لوگوں کو ایک مائک دیا۔ یہ ہونے چاہیے تھے سب کے پاس 3-4 مائک، پھر لڑائی نہیں ہوتی ہے نا۔ چلو میں کل سے کر لوں گا کچھ انتظام۔ اچھا بھائی، ہوا یہ کہ ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی تھے، ساتھی یعنی دوست تھے، فرینڈ تھے، صحابی تھے، ٹھیک ہے، صحابی، کمپینین۔ تو ان کا نام تھا حضرت جابر۔ کیا نام تھا؟ زور سے بولے سب۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے کسی سے قرض لے لیا۔ قرض سمجھتے ہیں آپ؟ کچھ چیز بورو کر لی نا، بورو کر لینا، اس کو قرض کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بورو کر لیا، جب بورو کر لیا تو انہوں نے وقت پر نا وہ قرض نہیں دے پائے، جو بورو کیا تھا نا وہ واپس نہیں کر پائے۔ جب واپس نہیں کر پائے تو اس شخص نے آ کر، یعنی حضرت جابر سے آ کر نا بدتمیزی شروع کر دی۔ کیا کیا؟ بدتمیزی کرنے لگا کہ میرا قرض واپس کرو۔ حالانکہ انہوں نے کہا تھا میں واپس کر دوں گا آپ کا قرض، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، مجھے میرا قرض واپس چاہیے۔ تو اب ہوا وہ قرض جو تھا نا وہ یہ تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت جابر جو تھے، ان کے والد جو تھے، یعنی ان کے جو فادر تھے، وہ ایک جنگ ہوئی تھی، جو بیٹل ہوئی تھی، جنگ احد، اس میں وہ شہید ہو گئے تھے، اور اپنے پیچھے بہت ساری بیٹیاں ہوتی ہیں نا، جیسے بہنیں، سسٹرز ہوتی ہیں، ان کو چھوڑ دیا تھا اور قرض چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اور حضرت جابر کو وہ قرض دینا تھا، کیونکہ والد کا تھا نا، فادر کا کام تھا۔ فادر کا کام تو بچے ہی کرتے ہیں، ہے نا؟ فادر کا کام تو بیٹے کرتے ہیں، نہیں کرتے نا؟ کرتے ہیں نا؟ آپ کے بھائی ہیں؟
کوئی بھائی ہے تو بھائی کو کرنا ہوتا ہے, بہنوں کو کرنا ہوتا ہے ماں باپ کا کام. تو وہ ان کا کام کرنے کے لیے انہوں نے پھر جب وہ قرض چھوڑ کے چلے گئے تو آپ رسول اللہ کے پاس آئے. کون آئے؟ حضرت جابر, رسول ہمارے پروفٹ کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ میرے اوپر تو بہت سارا قرض ہے, مجھے آ کے لوگ تنگ کر رہے ہیں, تو آپ کچھ ایسا کیجئے کہ جو قرض دار ہیں ان سے بات کر کے میرا قرض معاف کرا دیں, تاکہ پھر میں یا تو میرا قسطوں میں کرا دیں یا معاف کرا دیں, کیونکہ آپ کی بات سب بہت سنتے ہیں نا. ہمارے رسول کی بات سب سنا کرتے تھے, پتہ ہے آپ کو, ہمارے جو پروفٹ تھے نا ان کی سب عزت کرتے تھے, سب رسپیکٹ کرتے تھے. ہم بھی کرتے ہیں نا, ہم سب کرتے ہیں, آپ کرتے ہیں رسپیکٹ کرتے ہیں نا, پیار کرتے ہیں نا, دیکھو وہ بھی پیار کر رہے ہیں, پیار سے نام لکھ رہے ہیں. تو ان کی سب رسپیکٹ کرتے تھے, چاہے وہ دشمن ہوں یا دوست ہوں, سب ان سے پیار کرتے تھے, سب ان کی عزت کرتے تھے. تو اس لیے حضرت جابر ان کے پاس آیا اور کہا کہ آپ بات کریں, آپ جب بات کریں گے تو پھر قرض معاف ہو جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھائی کتنا قرض تھا, کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قرض تو یہ ہے کہ بہت سارا ہے اور ہم تو نہیں معاف کریں گے قرض, اور آپ اس سے کہیے اس کے کھجور کا باغ ہے, کھجور جیسے درخت لگے نا, دیکھو یہ کھجور, اس کا ایک باغ تھا. ادھر دیکھو میری طرف, گارڈن ہوتا ہے نا, یہ یہاں پر تو ہاں جیسے یہ, مگر یہ تو ایک دو ہے نا, گارڈن میں تو بہت سارے ہوتے ہیں نا, بہت سارے. تو انہوں نے ہاں کیا ہوتے ہیں ان کو بتا دو, مائک دو, کیا کہہ رہی ہو تم؟ گارڈن میں بہت سارے ہوتے ہیں. ہاں گارڈن میں بہت سارے ہوتے ہیں, یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں. اتنی دیر سے میرا گلا سوکھ گیا یہ بات کہتے کہتے, تم نے یہ بات اب سمجھی. گارڈن میں تو بہت سارے ہوتے ہیں, یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں. تو گارڈن میں جو کھجور کے بہت سارے درخت تھے نا, تو انہوں نے کہا کہ حضرت جابر کے جو گارڈن ہے کھجوروں کا, ہمیں اس گارڈن سے اچھی کوالٹی کے ڈیٹ چاہیے, اچھی کوالٹی کے کھجور چاہیے. کیا اچھی کوالٹی کے کھجور چاہیے؟ ہاں زور سے بتائیں, اچھی کوالٹی کے کھجور چاہیے. ہاں پھر ہم قرض معاف کریں گے. کیا معاف کریں گے؟ ہاں. تو انہوں نے کیا کہا کہ اچھی کوالٹی کے کیا چاہیے؟ کھجور چاہیے, اور پھر ہم قرض معاف کریں گے. معاف کر دیں گے. اب جب وہ گئے نا گارڈن میں, تو گارڈن میں اس وقت اچھی کوالٹی کے کھجور نہیں تھے وہاں پر. اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اب میں کیا کروں, گارڈن میں تو کھجور ہی نہیں ہے. انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ, میرے گارڈن میں تو کھجور ہی نہیں ہے, میرے درختوں پہ تو کھجور ہی نہیں آئے ہیں. تو میرے سرکار مسکرائے, اسمائل کیا انہوں نے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ اسمائل کیا. بچے مسکرا کے دکھائیں مجھے پیار سے, ایسے, ارے چیز چیز چیز. تمہیں ہنسی نہیں آتی؟ کیوں, تم نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو ہنس کے دکھاؤ. اور تم کونے والے کو ہنسی نہیں آ رہی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے, اسمائل کی انہوں نے. اور اسمائل کرنے کے بعد انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, اگر کوالٹی کی کھجوریں نہیں ہیں آپ مجھے لے کے چلیے. انہوں نے کہا آپ جا کے کیا کریں گے؟ اب یہاں میریکل آنے والا ہے. کیا آنے والا ہے؟ میریکل, اچانک عجیب سی چیز ہے نا. دیکھو وہی ظفر انکل بھی سن رہے ہیں کتنے غور سے, اور ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ بھی سن رہے ہیں, شیخ صاحب بھی سن رہے ہیں وہاں پہ اپنے بڑے توجہ کے ساتھ کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں عامر پیچھے بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا, وہ کہنے لگے مجھے آپ اپنے گارڈن میں لے کے چلیں. جب وہ گارڈن میں گئے تو پتہ ہے ہمارے رسول نے کیا کیا؟ ہمارے رسول نے حضرت جابر کے کھجوروں کے باغ میں, جو ڈیٹس کا باغ تھا, وہاں جا کر, یہ دیکھو جیسے یہ ہے نا, یہ لگا ہوا ہے, میں تمہیں سمجھاؤں, جیسے یہ لگا ہوا ہے نا کھجور ہے نا, تو ہمارے نبی نے اس کھجور کے گرد جو ہیں وہ 7 راؤنڈز لیے. کیا کیا؟ 7 راؤنڈز لیے. 7 راؤنڈز. ہم جب خانہ کعبہ جاتے ہیں, امی ابو گئے ہوں گے نا کبھی خانہ کعبہ, تو خانہ کعبہ کے بھی کتنے راؤنڈز ہوتے ہیں؟ 7 راؤنڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور بہت ساری چیزوں میں 7 ہیں, 7 کلرز ہیں, ہے نا, 7 ڈیز ہیں. ٹھیک ہے نا, تو آپ نے 7 راؤنڈز لیے. اور جب آپ نے 7 راؤنڈز لیے, ادھر سنو, مائک کا جھگڑا بعد میں کرنا. جب 7 راؤنڈز لیے, ہاں 7 راؤنڈز جب لیے, تو اس کے بعد اس پیڑ میں سے ہر کوالٹی کا کھجور نکل آیا, ہر کوالٹی کا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ کی آواز زور سے ہونی چاہیے. دیکھا, ہر کوالٹی کا کھجور نکل آیا, اور اتنے سارے کھجور گرنے لگے. جمع کرتے گئے, کھجور ختم نہیں ہو رہے تھے, اور سارا کا سارا قرض بھی ادا ہو گیا. اور حضرت جابر کا کھجوروں کا باغ سب سے بہترین باغ مدینے کا بن گیا, سب سے بہترین باغ.
دیکھا آپ نے، اس کو کہتے ہیں میریکل۔ تو آج ہم نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ میریکل بتایا جو حضرت جابر کے باغ میں گئے تھے۔ آپ لوگوں نے آنے کچھ سیکھا، آپ نے میریکل سمجھا؟ اچھا، اس میریکل کے بعد اب آپ کو رسول اللہ سے اور پیار ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں ہوا۔ زور سے بتائیں سا۔ ہوا۔ ہاں ہوا۔ اچھا سب زور سے کہہ دو، پھر ہم لوگ وقفے پہ جائیں گے، سب مل کر کہو، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے۔ ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔